جب کوئی شہر برباد ہو جائے، اس کی دیواریں گر جائیں، گلیاں خاموش ہو جائیں اور زندگی کے تمام نشانات مٹ جائیں، تب بھی اللہ کے فیصلے نہیں مٹتے، بلکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھوں نہیں بلکہ روح کو جاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ زمانہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے۔ یروشلم اس وقت زمین کا روشن ترین شہر تھا۔ خوشبو، عبادت، علم، بازاروں کی رونق، لوگوں کے کہکہے، یہاں ایک مکمل زندگی تھی۔ لیکن یہ شہر صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، بلکہ انبیاء کرام کا مسکن تھا۔ یہاں آسمانی تعلیمات اترتی تھیں، یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے دلوں میں ایمان تھا، لیکن ساتھ ہی آزمائشیں بھی شدید تھیں۔ اس روشن شہر کی تقدیر اچانک بدل گئی۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر اپنی فوج کے ساتھ یروشلم پر چڑھ دوڑا۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام اور خون تھا۔ وہ شہر جو کبھی عبادت کی روشنی سے جگمگاتا تھا، چند دنوں میں عبادت گاہیں مسمار، گھروں کو آگ، دیواریں گرا دی گئی، راستے خالی ہو گئے، زندگی کی آوازیں مر گئیں۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا لیا، شہر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا گیا، اور یروشلم شہر کو ایک مردہ جسم کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ایک ایسا شہر جس میں سانس تک باقی نہ رہی۔ ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام نرم دل، عبادت گزار اور علم رکھنے والے انسان تھے۔ آپ اللہ سے گہرا تعلق رکھتے تھے اور دل میں بنی اسرائیل کی تباہی پر درد محسوس کرتے تھے۔ جب یروشلم کی تباہی کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے تو عزیر علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ ان کا شہر کس حال میں ہے، وہ سرزمین کیسی لگتی ہے جہاں کبھی اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ ارادہ ہی اس عظیم واقعے کا آغاز تھا جسے قرآن مجید نے پوری وضاحت سے ذکر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے خچر پر سوار تھے۔ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس میں انجیر، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا زاد راہ۔ جب آپ یروشلم کی حدود میں داخل ہوئے تو قدم جیسے رک گئے۔ وہ شہر، وہ مقدس زمین اب صرف خاک کا ڈھیر تھی۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، گرے ہوئے ستون، راکھ کی بو، دھول اور ایک ایسی خاموشی تھی جو روح کو چیر رہی تھی۔ یہ منظر انسان کے دل میں ہزار سوال پیدا کرتا تھا۔ عزیر علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ بے اختیار بول اٹھے، اللہ اس شہر کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال حیرت کا تھا، شک کا نہیں۔ یہ معرفت کا سوال تھا، سمجھ کا، رب کی قدرت کو دیکھنے کی طلب کا۔ اس سوال کے بعد عزیر علیہ السلام تھکے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئے، کھانا کھایا، پانی پیا، پھر آرام کرنے لگے۔ اور پھر واقعی وقت رک گیا۔ اللہ نے ان کی جان قبض کی۔ نہ موت جیسی کیفیت، نہ خواب، بلکہ ایک ایسا عالم جس میں روح بھی محفوظ، جسم بھی محفوظ اور وقت بھی۔ وقت ان کے آس پاس 100 سال تک نہیں گزرا۔ 100 سال تک دنیا بدلی، سلطنتیں گری، نسلیں بدلی، مگر عزیر علیہ السلام ایسے ہی سوئے رہے جیسے وہ پرسکون نیند میں ہوں۔ 100 سال کے بعد اللہ نے فرمایا، کتنا وقت ٹھہرے؟ عزیر علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، سفر کے تھکے بدن کو حرکت دی اور حیرت سے کہا، آدھا دن یا ایک دن؟ یہی ان کا گمان تھا۔ ان کی انجیر اور پانی ابھی تک تازہ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے عزیر، تم 100 سال سوئے رہے ہو۔ ناظرین کرام، سوچیں، 100 سال کی تبدیلی ان کے ارد گرد تھی، مگر ان کے جسم اور کھانا سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر اللہ نے کہا، اپنے خچر کی طرف دیکھو جس کا چمڑا گل چکا تھا، ہڈیاں خشک تھی۔ وقت نے خچر کو مٹی بنا دیا تھا، اور عزیر علیہ السلام وقت ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے خچر کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہڈیاں یکجا ہوئیں، گوشت چڑھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے موت کے بعد زندگی کو عزیر علیہ السلام کے سامنے حقیقت بنا دیا۔
جناب عزیر کی آنکھیں کھلی، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، پرندوں کی آوازیں بدل چکی تھیں اور زمین پر نیا سبزہ اگ آیا تھا، مگر یہ سب کچھ ان کے لیے اجنبی تھا۔ آپ اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے، خچر کو حیرت سے دیکھا جو ابھی ابھی زندہ ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ مگر وہ شہر جسے آپ نے دیکھا تھا، وہ راکھ، وہ ٹوٹی دیواریں، اب ایک نئی شکل میں تھا۔ وہ راستے بدل گئے تھے، مکان نئے انداز میں بنے ہوئے تھے، لوگ نئے چہروں کے ساتھ۔ اب ایک پوری نسل بدل چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیرت میں تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی راز ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ جناب عزیر ایک گلی میں پہنچے۔ یہ گلی پہلے ان کے گھر تک جاتی تھی، مگر اب گلی میں نئے گھر، نئی دیواریں، نئی گزرگاہیں تھیں۔ آپ نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، کیا یہاں عزیر کا گھر ہے؟ کیا اس کے خاندان میں کوئی بچا ہے؟ لوگ حیرت سے دیکھتے، پھر کہتے، عزیر، وہ تو بہت پرانی بات ہے، 1 صدی گزر چکی اس کو۔ اس کا خاندان ہے تو صحیح، مگر بہت بوڑھے اور کمزور لوگ باقی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام کا دل دھڑکا۔ 100 سال! اللہ نے واقعی 100 سال گزار دیے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ عزیر کے خاندان کا ایک فرد اب بھی زندہ ہے، ایک نہایت بوڑھی عورت جو کبھی عزیر علیہ السلام کو بچپن میں جانتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے۔ یہ عورت جائے نماز پہ بیٹھی تھی، آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، جسم تھکا ہوا، مگر آس پاس یادوں کا ایک سمندر تھا۔ عزیر علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، میں عزیر ہوں۔ بوڑھی عورت نے سنا، مگر بے یقینی سے کہا، عزیر؟ میاں عزیر تو 100 سال پہلے فوت ہو چکا، اس دنیا میں اب اس جیسا کوئی نہیں۔ عزیر علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اگر میں واقعی عزیر ہوں تو کیا تم مجھے پہچان لو گی؟ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، ہاں، پہچان لوں گی۔ عزیر کے لیے اللہ نے ایک دعا قبول کی تھی، وہ جسے ہاتھ لگاتا اللہ اس کے لمس میں شفا رکھ دیتا تھا۔ اگر تم عزیر ہو تو میرا جسم چھوؤ، شاید میری بینائی لوٹ آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فوراً اس کی بینائی واپس آ گئی۔ بوڑھی عورت چیخ پڑی، یہ تو واقعی عزیر ہے، اللہ کا نبی، اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے بھیجا ہے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، لوگوں کا ہجوم امڑ آیا، ہر کوئی حیرت زدہ، کیا یہ واقعی عزیر ہے؟ 100 سال بعد یہ کیسا معجزہ ہے؟ کچھ شک میں تھے، کچھ ایمان سے بھرے ہوئے، کچھ خوف زدہ۔ ایسی باتیں انسانوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں، مگر اللہ جب اپنی قدرت دکھائے تو اس کا نور ہی دلوں میں یقین بھر دیتا ہے۔ بخت نصر کی طرف سے کی گئی بربادی کے بعد تورات کے اصل نسخے جل چکے تھے۔ بنی اسرائیل تورات کو بھول چکے تھے، بس چند یادداشتیں رہ گئی تھی۔ جب لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی شناخت کے لیے کوئی حتمی دلیل مانگی تو کہا گیا، اگر تم واقعی عزیر ہو تو ہمیں تورات سناؤ، کیونکہ تورات کا علم سب سے زیادہ عزیر علیہ السلام کے پاس ہی تھا۔ عزیر علیہ السلام نے سر جھکا کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کے دل میں تورات کے الفاظ اس طرح روشن کر دیے جیسے پہلے تھے۔ وہ پاکیزہ کلام ان کی زبان سے نکلنے لگا، ایسے جیسے کوئی چراغ اندھیرے میں جل اٹھے۔ لوگ حیرت سے سن رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ سجدے میں تھے، کچھ چپ تھے، مگر ایک چیز بدل چکی تھی، اور وہ تھا یقین۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات پڑھ کر سنائی تو پورے شہر کا ایمان تازہ ہو گیا، لوگوں کے دل کھل گئے، گھروں میں عبادت کا نور بڑھ گیا، اور یروشلم دوبارہ ایک روحانی شہر بننے لگا۔ یہ صرف عزیر علیہ السلام کی واپسی نہیں تھی، یہ 100 سالہ ایمان کی تجدید تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ جب ان کے والد سفر پر نکلے تھے تو وہ جوان تھا، مگر اب 100 سال گزر چکے تھے۔ وہ بیٹا اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب عزیر علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو وہ بوڑھا شخص کانپ اٹھا۔ آپ کون؟ حضرت عزیر نے کہا، اے میرے بیٹے، میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھے زندہ کر کے لوٹایا ہے۔ وہ بوڑھا بیٹا رو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بھاری ہو گئی۔ وہ اپنے والد کے سامنے
ایک بچے کی طرح کھڑا تھا۔ یہ منظر پورے شہر نے دیکھا، ایک ایسا منظر جس نے دلوں کو ہلا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال بعد زندہ ہو کر واپس آنے کا واقعہ پورے یروشلم میں بجلی کی طرح پھیل گیا۔ اب صرف خاندان، محلے یا شہر نہیں بلکہ پورا علاقہ اس خبر سے ہل چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل خوف، محرومی اور تباہی کے بعد ایک نئی روح کی تلاش میں تھے، اور جب ان کے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جس کا جسم جوان تھا مگر جس کی یادداشت صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی، تو لوگ حیران بھی ہوئے اور خوف زدہ بھی۔ کچھ نے ایمان کی روشنی محسوس کی اور کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگے۔ بخت نصر نے جب یروشلم کو تباہ کیا تھا تو تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس اب کوئی کتاب باقی نہ تھی، صرف چند بزرگوں کو کچھ آیات یاد تھیں، لیکن تورات ایک آسمانی کتاب تھی۔ وہ محض کاغذ پر لکھا ہوا نہیں تھا، وہ روحوں میں محفوظ تھا۔ عزیر علیہ السلام جب شہر میں بیٹھتے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، اور سفید نورانی چہرے والا عالم جس کی زبان سے آسمانی الفاظ اس طرح بہتے تھے جیسے چشمہ پہاڑ سے نکلتا ہے، لوگ روتے تھے، سجدوں میں گر جاتے۔ بنی اسرائیل پھر سے جیتا جاگتا دین بننے لگا۔ یہ ایک احیائی ایمان تھا اور اس کی بنیاد عزیر علیہ السلام تھے۔ لیکن یہیں ایک بڑا امتحان شروع ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ ان کے پاس تورات کا پورا علم محفوظ ہے، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کی بات میں نور ہے۔ تو کچھ جاہل لوگوں نے کہا، یہ تو اتنی بڑی نشانی ہے، شاید عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ بے بنیاد اور جہالت پر مبنی تھا۔ اللہ کے نبی عبد ہوتے ہیں، خدا نہیں بنتے۔ مگر کچھ لوگ جذبات میں بہہ گئے۔ وہ معجزے کو اللہ کی قدرت سمجھنے کی بجائے شخص کی ذات میں الہی تاثر دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عزیر علیہ السلام کا نہیں بلکہ قوم کا فتنہ تھا۔ عزیر علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ کبھی ایسا گمان کیا۔ یہ ان کی غیر حاضری کے زمانے میں لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی غلط فہمی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے زندہ کیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہے، بندے کی ملکیت نہیں۔ مگر کچھ دل کمزور تھے، یہ حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ بنی اسرائیل کے چند گروہوں میں محدود رہا اور پورے یہودی مذہب کا نظریہ کبھی نہیں بنا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔